إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ایک رات کو ہزاروں مہینوں سے بھی افضل قرار دی، 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب رب العزت نے عطا فرما دی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتہ اور روح القدس اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے میں سلامتی ہے اس رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ میرے دوستوں، کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر میرے دوستوں سورہ کی شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ایک شخص نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور وہ شخص دن کو جہاد کرتا تھا اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ جب یہ واقعہ اہل ایمان نے سنا تو بڑے متعجب ہوا، بڑے تعجب ہونے اور خیال کیا کہ ایسے لوگوں کی درجات بہت بلند ہوں گے، اور ہم میں اتنی ہمت کہاں کہ ان کا مقابلہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، یعنی میرے امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ تو آپ کے اس فرمان سے بھی صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے انہیں عبادت کے لیے وقت بھی زیادہ مل جاتا تھا، مگر ہمارے عمریں چونکہ مختصر ہے، 60-70 بہت ہی کم ہیں، 100 میں 1-2، ہزاروں میں 2-4۔ میرے دوستوں، ہماری عمریں چونکہ بہت ہی مختصر ہے، اس لیے ہم پہلے لوگوں کی طرح درجہ کمال کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو انسان اپنے 60 سالہ زندگی میں 30 سال تو سو کر گزار دیتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے دن کا نصف حصہ کام کاج کرتا ہے اور باقی نصف حصہ رات کو سوتا ہے۔ زندگی کے بقیہ 30 سالوں سے 10 سال بچپن کی زندگی کو نکال دیں تو اس سے باقی صرف 20 سال ہی ملتے ہیں جن میں وہ خدا کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مگر حصہ زندگی میں بہت کم لوگ خدا کی طرف آتے ہیں۔ میرے دوستوں، اکثر یہ وقت بھی فضول کاموں کی نظر ہو جاتا ہے، اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے، اپنے زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس امت کے لوگوں کو کم و بیش 20 سال کا عرصہ ملتا ہے جس میں کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں،
اس کی برعکس میرے دوست سابق امت کے عمریں بہت لمبی عمر ہوتی ہیں ان کا میرے دوستوں، اس لیے صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر وہ کمال کہاں پیدا ہو سکتے ہیں جو گزشتہ امتوں کو حاصل ہوا۔ صحابہ کرام کی اس احساس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو خاص فضیلت بخشی ہے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس امت کے لوگ تھوڑے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے کرے تو وہ اجر و ثواب میں سابق امتوں کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ تھوڑی سی مختصر وقت، 60 سال اس کی عمر ہو یا 70 سال عمر ہو، اور اسے رات اس کو اگر پوری زندگی میں 10 بھی مل جائے میرے دوستوں تو اس کی اجر و ثواب ہزاروں مہینوں سے افضل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے اوقات اور طریقہ مقرر کر دی ہے کہ تھوڑی سی وقت میں زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو عطا فرمائی، اور اللہ کی قرآن جسے انعام، کلام اللہ شریف جسے عظیم کتاب اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کی رسول کی ذات جیسے انعام اللہ نے عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت اللہ نے یہ عطا فرمایا، جن کی وسیلے سے اللہ رب العزت نے ایک رات کو ہزاروں مہینوں سے بھی افضل قرار دی۔ 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب رب العزت نے عطا فرما دی۔ اگر کسی کو ایک رات میرے دوستوں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، وہ 1000 مہینے کی مسلسل عبادت سے وہ سبقت لے جائیں گے۔ اس ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے شرف اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے اس رات کی فضیلت اس انداز سے بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اے لوگوں، جس وحی الہی کی تم محتاج ہو، اور اسی کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ مگر میرے دوستوں اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے مبہم رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا وہی قرآن پاک جو تمہیں مطلوب تھے، وہی قرآن مجید جس کی تم متلاشی تھے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، یہ وہی الہی ہے جس کی سب انسان محتاج ہے۔